السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیر صاحبزادہ محمد احمد تبانی آپ کاموں کی آپ احباب سے مخاطب ہے۔ آج ہم ایک اللہ کے سچے ولی کا سچا واقعہ آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واقعہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ میڈیا سرور چینل کے توسط سے آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعہ جس شخصیت کے متعلق ہے وہ شخصیت مسلک حقہ اہل حدیث میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ شخصیت وہ ہیں کہ جن کے متعلق امام الاثر قائد ملت حضرت الامام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ آپ احباب مجھے بتائیں کہ اس وقت ہماری جماعت میں سب سے بڑے خطیب کون ہیں؟ تو کسی نے حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، کسی نے حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، کسی نے کسی عالم کا نام لیا۔ تو پھر خود حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ ہماری جماعت کے اس وقت سب سے بڑے خطیب اعظم حضرت شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو آج کا یہ واقعہ انہی کے متعلق آپ احباب سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ آپ احباب کو ہم مولانا نذیر احمد ساجد صاحب آفرین نالا کوٹ وہ اس واقعے کے راوی ہیں، اور مولانا ارشد کمال صاحب کے توسط سے مولانا نذیر احمد ساجد صاحب راوی ہیں، اور یہ واقعہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ مولانا نذیر احمد ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ 1964 میں ایک گاؤں تھا ست گڑھا 34/2، وہاں پر میں بریلوی مسلک کی مسجد میں خطیب تھا، اور میرے گاؤں میں تقریباً 11 گھر اہل حدیث جماعت کے تھے، جن سے اکثر ہماری آن بن بنی رہتی تھی۔ ایک دن چند اہل حدیث نوجوانوں نے مجھے کہا کہ اوکارا شہر میں ہماری ایک کانفرنس ہے جس میں ہماری جماعت کے مشہور خطیب مولانا شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور مولانا کی تقریر سن کر جہاں کوئی غلطی ہوئی تو آپ ہماری اصلاح کرنا۔ تو پھر مولانا نذیر احمد ساجد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی اس بات کو سن کر جلسہ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جلسہ گاہ میں جا کر پتہ چلا کہ علاقے کے کچھ دیگر بریلوی علماء بھی حضرت شیخ القرآن کی تقریر سننے آئے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولانا شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ جب جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو انہوں نے خدر کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، سر پر پگڑی، ان کا لمبا قد، آواز میں رعب اور کشش تھی۔ فرماتے ہیں کہ مولانا جب اسٹیج پر تشریف لائے انہیں دعوت خطاب دی گئی، تو خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی اس آیت سے تقریر کا آغاز کیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرماتے ہیں کہ پہلے لحن داؤدی میں اس آیت کریمہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا، اور اللہ پاک کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کیا، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے متعلق مشہور ہے، یار دوستوں نے اس بات کو مشہور کیا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ
ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں، لہذا آپ حضرات میری اس گفتگو کو نہایت توجہ سے سنیے گا۔ میں نے اپنی تقریر میں بہت ساری گستاخیاں کرنی ہیں، اور آپ کا فرض ہے کہ تقریر کے بعد مجھے یہاں سے جانے نہ دیں، پہلے خود میری مرمت کریں اور اس کے بعد مجھے پولیس کے حوالے کر دیں۔ مولانا نذیر احمد بیان کرتے ہیں کہ پھر مولانا نے تقریر شروع کی، قرآن پڑھتے جاتے اور بات سمجھاتے جاتے، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ بیٹھا رو رہا تھا، اور میں نے دوسرے علماء کو بھی روتے ہوئے دیکھا، اور بار بار یہی خیال آیا کہ ابھی کھڑا ہو جاؤں اور اپنے اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دوں، لیکن مسجد کی امامت و خطابت آ رہی تھی، اور اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ جبو کا بھی ایک مولانا صاحب جن کا تعلق وٹو برادری سے تھا، وہ بھی میری طرح بریلوی مسلک کی مسجد میں امام خطیب تھے۔ وہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور مولانا کی تقریر کے دوران بآواز بلند کہنے لگے کہ مولانا صاحب، میں جبوکا سے آیا ہوں اور وہاں مسجد میں خطیب ہوں، اور آج میں اپنے اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے کہ مولانا کے اس اعلان کے بعد میرے اندر بھی پھر جرأت ایمانی پیدا ہوئی، اور میں بھی مسجد کی امامت کو خار بیاد کہتے ہوئے کھڑے ہو کر اپنے اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حتیٰ کہ 19 مولوی تھے جو مولانا شیخ القرآن کی تقریر سننے ہوئے آئے تھے بریلوی۔ فرمایا وہ سب کے سب 19 علماء نے مولانا کی تقریر سن کر اپنے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا۔ اور یہاں پر مولانا ارشد کمال صاحب جو مولانا نذیر احمد حوالے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب جنالہ خورد میں جامعہ ابی ہریرہ میں تعلیم کے دوران مولانا نذیر احمد صاحب سے یہ واقعہ خود سنا تھا، وہ ہمارے شیخ امام مشرف الناب تھے، حافظ شفیق الرحمن لکھوی صاحب بیان کر رہے تھے۔ بعد ازاں یہی واقعہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کے سوانح حیات میں بھی پڑھنے کو ملا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابت میں ہر جگہ سیرت النبی، دفاع صحابہ، مسلک اہل حدیث کی بھرپور ترجمانی کی، ختم نبوت کے مارگ پر بہت ڈٹ کر کام کیا، اور ان کی تقریر میں ان کا ایک اپنا انداز تھا قرآن پاک پڑھنے کا کہ جو بندہ ایک دفعہ ان سے قرآن پاک سن لیتا تھا وہ پھر انہی کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اس کی زندہ مثال شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی ہیں کہ حضرت شیر پنجاب صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر مسلک اہل حدیث کو قبول کیا تھا انہوں نے۔ اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کی تقریر سن کر لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وعظ میں، ان کی بات میں ایک ایسا اثر رکھا تھا کہ جو بندہ ایک دفعہ صدق کے دل سے ان کی بات کو سن لیتا تھا تو پھر اس کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں مولانا شیخ القرآن خطیب پاکستان مسلک حق اہل حدیث کی پہچان اور سابقہ ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ واسعہ، اللہ جہاں وہ تیرا ولی لیٹا ہے اللہ اس کی قبر پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور حضرت شیخ القرآن خطیب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی آل اولاد کو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کو، ان کے مشن کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر حضرت شیخ القرآن کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ اور جس طرح حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں کہا کرتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو،
تو ہم بھی اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اور حضرت شیخ القرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تمام سننے والوں کو، اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت ہم پر فرمائے، اپنی رحمتوں کا ہم پر بے شمار نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، اور اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ اسلام پر خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو شیئر کرنا اور اس کا اسباب بننے والے تمام احباب کو جزائے خیر دے، ان کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔